جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص روگردانی کرے سو ہم نے آپ کو اس کا نگران کر کے نہیں بھیجا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے. جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت مشورہ کرتے ہیں ان میں ایک بات برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے ہیں. والله يكتب ما يبيتون. اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ راتوں کو مشورہ کیا کرتے ہیں. فأعرض عنهم وتوكل على الله. سو آپ ان کی طرف التفات نہ فرما دیجیے, اللہ پر بھروسہ کیجیے. وكفى بالله وكيلا. اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. جیسے اللہ کے احکامات کی اطاعت ضروری ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے. جیسے قرآن کے احکامات ضروری ہیں اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جو احکامات ہیں ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اور رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت. یہ غلط فہمی ہے کہ بس میرے لیے تو قرآن کافی ہے. یہ گمراہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بس میرے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. نہیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ وحی کی ایک دوسری شکل بھی ہے اور وہ وحی تلاوت نہیں ہوتی. اللہ کی یہ وحی جو کتاب کی شکل میں ہے اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے. وہ تلاوت نہیں ہوتی, یعنی اس کے الفاظ وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے خود فرمائے, اور پیغام وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف بھیجا. اور قرآن وہ ہے جس کا پیغام بھی اللہ کی طرف سے, الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, جس کا مفہوم اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے, اور اس کے جو الفاظ ہیں جو بھی ہم نے تلاوت کیے یہ بھی اللہ کے اندر سے نکلے. اور دوسری وحی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا لیکن اللہ کے نبی نے انہیں الفاظ کا جامع پہنایا. الفاظ آپ کے ہاں سے آئے, اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. جو قرآن مجید کی تشریح ہے, جو قرآن مجید کی وضاحت ہے, جو قرآن مجید کی تفسیر ہے, اگر وہ وضاحت اور تفسیر نہ ہو تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ تو ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, لیکن اس کی وضاحت نہیں کہ کتنی نمازیں اور کس کس وقت نمازیں اور کس انداز سے نماز پڑھنی ہے. تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی نمازیں ہیں اور اتنی رکعتیں ہیں اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. قرآن مجید میں یہ تو ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, مسلمانوں پہ حج فرض ہے صاحب حیثیت پہ, لیکن اس کی وضاحت نہیں کہ حج کا طریقہ کیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں یہ چیزیں فرائض میں ہیں, یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں, اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنی ہوگی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھنی ہوگی. تو اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ان الفاظ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, اسی طرح قرآن کی اس تفسیر کی بھی حفاظت کا وعدہ فرمایا. جیسے قرآن محفوظ ہے ایسی احادیث بھی محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ. ورنہ اللہ میاں فرمائے قرآن پہ عمل کرو اور اس کا مفہوم ہی مسلمانوں انسانوں کے پاس محفوظ نہ ہو, وہ چیز ہی محفوظ نہ ہو جس پہ عمل کرنا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظام بنایا کہ جس طرح کچھ لوگوں کو اس امت میں ایسے ان کا انتخاب ہوا کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی اپنے سینوں میں اور قرآن کی خدمت کی, قرآن کی تفسیر کی شکل میں. اسی طرح اس امت میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوئے جنہوں نے احادیث کی حفاظت کی اور حدیث کی خدمت کی اور اس کو ہر قسم کے جسے کہیں کہ غلط فہمیوں سے محفوظ رکھا اور اس کو امت تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ کچھ لوگوں کو قرآن کی خدمت کے لیے, جنہیں حافظ بھی کہتے ہیں, مفسر بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو حدیث کی خدمت کے لیے جسے محدث بھی کہتے ہیں, حدیث کی خدمت کرنے والا بھی کہتے ہیں. تو دونوں الحمدللہ قیامت تک کے لیے یہ چیزیں محفوظ ہیں. اس میں جو چیز غلط آئی امت کی رہنمائی کی گئی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور پھر حدیث وہ کس درجے کی ہے اس کا ایک پورا علم ہے. اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت نے اپنی نبی کا ہر طریقہ اور ہر ادا اور ہر سنت اور پوری زندگی امت نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی پہلو لے لیں تو اس امت کے پاس وہ محفوظ طریقوں سے آج بھی محفوظ, اور پوری تفسیر اور ریکارڈ کے ساتھ محفوظ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ عمل یا یہ بات مجھ تک پہنچی کیسے, کن واسطوں سے پہنچی ہے اور کن راہوں سے پہنچی ہے, اور اس کے کہنے والے کا اپنا کردار اور اخلاق اور علم اور عمل کیسا تھا, وہ بھی سب کچھ محفوظ ہے. اس لیے کہ دین کا مدار ہے اس پر, اس لیے کہ اس کی حفاظت دین کی حفاظت ہے, کیونکہ اگر وہ محفوظ ہے تو شریعت محفوظ ہے. تو جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. جس طرح قرآن مجید اور قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کا مفہوم ضروری ہے اسی طرح احادیث اور حدیث بھی ضروری ہے. تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی اطاعت, وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے اور وہ قرآن ہی کا مفہوم ہے اور وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات ہی ہے اور وہ شریعت اللہ ہی نے دی ہے. تو فرمایا ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو آپ سے باز پرس نہیں ہوگی, آپ نے اپنے اللہ کی بات پہنچائی ہے, پیغام دے دیا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے اطاعت کا دم بھرتے ہیں, اور جب آپ کے مجلس سے اٹھتے ہیں تو پھر باہمی مشورے سے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. نفاق کہ ظاہر میں کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور ہے, آپ کے سامنے کچھ اور ہے اور باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. لیکن ظاہر ہے آپ کی نظروں سے اوجل ضرور ہیں لیکن اللہ کے علم سے تو اوجل نہیں, اللہ کی نظروں سے اوجل تو نہیں ہے, سب کچھ ان کا کہا لکھا جاتا ہے. بس آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب اليه, نستغفر الله ونتوب اليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.